اور جن پر اللہ کی نعمتیں ہوں تو ان سے دو طرح کے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک وہ جو ان نعمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی خاطر صاحبان نعمت سے پیار کرتے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو ان نعمتوں کو چاہتے ہیں کہ انہیں بھی مل جائے، مگر کیونکہ ان میں وہ قابلیت نہیں ہوتی، ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ نعمتیں تو حاصل نہیں کر سکتے، تو آرزوئے زوال نعمت کو حسد کہتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ان سے حسد کرنے لگتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن اس حسد کا فائدہ حاسد کو تو نہیں ہوتا، محسود کو فائدہ ہوتا ہے، اور محسود کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی مگر وہ حاسد ان محسودوں کے ساتھ، ان محسودین کے ساتھ پھر بقدر صلاحیت اپنا رد عمل رکھتا ہے۔ کبھی زبان کی حد تک ان کی مخالفت ہوتی ہے، کبھی اور بھی کم دل میں مچل کر ان سے نفرت کا گویا خیال ذہن میں ابھر رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور کبھی پھر اعضاء و جوارح سے ان کی مخالفت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک صلوات ذرا ہدیہ کریں نبی کے نام پر۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ آپ بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد اور یہ آرزو ہے لہذا قرآن مجید میں ان صاحبان نعمت اور پھر ان کے ساتھ منفی رویہ رکھنے والوں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے، لہجہ دیکھیے اللہ کا، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم بھی عطا کیا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، قرآن بھی دی ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو نبوت بھی دی ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم یعنی امامت بھی عطا کی ہے۔ اور جب کسی نے پوچھ لیا مولا علی سے کہ مولا ان کمالات کے حامل ہستیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، توجہ، تو مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ کچھ لوگوں سے ان لوگوں کو حسد ہوتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔